حضرت سلیمان آمش فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوا۔ دوران طواف ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا کہہ رہا تھا کہ اے اللہ پاک مجھے بخش دے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ کہ میں اس کی اس عجیب سی دعا پر بہت متعجب ہوا کہ آخر اس کا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی بخشش کی اس کو امید نہیں ہے، مگر میں طواف میں مصروف رہا۔ دوسرے پھیرے میں بھی سنا تو وہ یہی کہہ رہا تھا۔ میری حیرانی میں مزید اضافہ ہوا۔ میں نے طواف سے فارغ ہو کر اس سے کہا کہ تو ایسے عظیم مقام پر ہے جہاں بڑے سے بڑا گناہ بھی بخشا جاتا ہے، تو اگر تو اللہ کریم سے مغفرت اور رحمت طلب کرتا ہے تو اس سے امید بھی رکھ، کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ میں نے کہا میں سلیمان آمش ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا کیا تیرا گناہ پہاڑوں، آسمانوں، زمینوں اور عرش سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ افسوس اے سلیمان، میں ان 70 بدنصیب آدمیوں میں سے ہوں جو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو یزید پلید کے پاس لائی تھی۔ یزید نے اس مبارک سر کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا، پھر اس کے حکم سے اتارا گیا اور سونے کے تشت میں رکھ کر اس کے سونے کے کمرے میں رکھا گیا۔ آدھی رات کے وقت یزید پلید کی زوجہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر انور سے لے کر آسمان تک ایک نورانی شعاع جگمگا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت خوف زدہ ہوئی اور اس نے یزید کو جگایا اور کہا کہ اٹھ کر دیکھو، میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں۔ یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھا اور خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سر مبارک نکلوا کر ایک عمدہ قسم کے سبز کپڑے کے خیمے میں رکھوا دیا اور اس کی نگرانی کے لیے 70 آدمی مقرر کر دیے، جن میں میں بھی شامل تھا۔ پھر ہمیں حکم ہوا کہ جاؤ کھانا کھاؤ۔ جب سورج غروب ہو گیا اور کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے۔ میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا بادل چھایا ہوا ہے اور اس میں گڑگڑاہٹ اور پروں کی پھرپھراہٹ کی سی آواز آ رہی ہے۔ پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے 2 حلے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک فرش اور کرسیاں تھی۔ اس نے وہ فرش بچھایا اور اس پر کرسیاں رکھ دیں اور پکارنے لگا اے ابو البشر، اے آدم علیہ السلام تشریف لائیے۔ ایک نہایت حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی، سلام ہو تجھ پر اے بقیت الصالحین، زندہ رہے تم سعید ہو کر، شہید ہوئے تم طرید ہو کر، پیاسے رہے یہاں تک کہ اللہ پاک نے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں، تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرما کر وہ ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بادل آیا، وہ بھی اسی طرح زمین سے مل گیا اور میں نے سنا کہ ایک منادی نے ندا کی کہ اے نبی اللہ، اے نوح علیہ السلام تشریف لائیے۔ ایک صاحب وجاہت سرتی و مائل چہرے والے بزرگ 2 جنتی حلے پہنے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک اور بڑا بادل آیا اور اس میں سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمودار ہوئے، انہوں نے بھی وہی کلمات ارشاد فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اسی طرح کے کلمات ارشاد فرما کر کرسیوں پر جلوہ افروز ہو گئے۔ پھر ایک بہت ہی بڑا بادل آیا اور اس میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما اور ملائکہ نمودار ہوئے۔ پہلے حضور علیہ السلام سر انور کے پاس تشریف لے گئے اور سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، انہوں نے بھی سینے سے لگایا اور بہت روئیں۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یوں تعزیت کی کہ سلام ہو پاکیزہ فطرت و خصلت والے پاک فرزند پر، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے اور آپ کے شہزادہ گرامی حسین کے اس امتحان میں بہترین صبر دے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام،
موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بھی تعزیت فرمائی۔ پھر آقا علیہ السلام نے چند کلمات ارشاد فرمائے۔ پھر ایک فرشتے نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر عرض کی کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس واقعہ ہائلہ سے ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ میں آسمان دنیا پر موکل ہوں۔ اللہ کریم نے مجھے آپ کی اطاعت یعنی جیسا آپ فرمائیں ویسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں ان لوگوں پر آسمان ڈھا دوں اور ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ اور فرشتے نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دریاؤں پر موکل ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام ارشاد فرمائیں تو میں ان پر طوفان برپا کر کے ان کو تہس نہس یعنی برباد کر دوں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے فرشتو، ایسا کرنے سے باز رہو۔ پھر حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوئے ہوئے چوکی داروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ نانا جان، یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی حسین کے سر انور کو لائے تھے اور یہی نگرانی پر مقرر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب کے فرشتوں، میرے بیٹے کے قتل کے بدلے ان کو قتل کر دو۔ تو خدا کی قسم کہ میں نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں میں میرے سب ساتھی ذبح کر دیے گئے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ مجھے ذبح کرنے کے لیے بڑھا تو میں نے پکارا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بچائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے، اللہ کریم آپ پر رحم فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے سے فرمایا اسے رہنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے قریب آ کر فرمایا کہ تو ان 70 آدمیوں میں سے ہے جو سر انور لائے تھے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے پہ ڈال کر مجھے منہ کے بل گرا دیا اور فرمایا کہ اللہ پاک تجھ پر رحم نہ کرے اور نہ تجھے بخشے، اللہ پاک تیری ہڈیوں کو نار دوزخ میں جلائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہوں۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ ہر گناہ کی توبہ کا حکم ہے اور وہ مقبول بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں خواب میں قبول نہ ہونے کے متعلق سختی اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے، ورنہ خواب کی ایسی بات حجت یعنی دلیل نہیں ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیکٹیکل ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔